سالار مسعود غازی، وہ ہے سید سالار مسعود غازی، بہرائچ کی سرزمین پر آرام کر رہے ہیں۔ سید سالار مسعود غازی کو شہید کر دیا گیا، شہادت کے بعد بھی آج بھی میرے غازی جھولیاں بھرتے نظر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلی کرامت جو ظاہر ہوئی میرے غازی کی کسی مسلمان کے تعلق سے نہیں بلکہ نگرور کے ایک اہر جاسو یادو کی گھر کے اندر کوئی اولاد نہیں تھی، اس کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور میرے غازی کے آستانے پہ آ کر کے رو رہی تھی۔ اس وقت جو خادم تھے انہوں نے کہا کہ روتی کیوں ہے؟ کہا میری ساس نے مجھے تانا دیا ہے کہ اگر کوئی خوشخبری سنائی نہیں دی تو تجھے اپنے بیٹے سے طلاق دلوا دوں گی، ڈیورس دلوا دوں گی اور اپنے بچے کی دوسری شادی کر دوں گی۔ عورت سارے صدمے برداشت کر لیتی ہے لیکن طلاق کا صدمہ برداشت نہیں کر پاتی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ روتی ہوئی گھر سے باہر نکلی۔ آج بھی بہرائچ سے تھوڑی دوری پہ قصبہ نگرور ہے، وہاں پر الحمدللہ میں پروگرام کر کے آیا ہوں۔ آج بھی ان کی نسل یہاں پر نگرور کے اندر موجود ہے، جا کر کے آپ دیکھ لو میرے غازی کی جیتی جاگتی کرامت کو۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، بتانا مقصد یہ ہے جب اس نے اتنا سنا کہ یہ غازی پاک کا آستانہ ہے تو آستانے کی طرف چہرہ کر کے کہتی میرے غازی کہ آپ بھی چہرہ دیکھ کر دیتے ہو، اے میرے غازی کہ آپ بھی مذہب دیکھ کر کے دیتے ہو، میں آپ کے مذہب کی نہیں ہوں، میں آپ کے دین کی نہیں ہوں، کیا میری جھولی ایسے ہی سونی رہے گی؟ کیا میری جھولی میں کوئی میرے گھر میں کوئی اولاد کی کلکاری نہیں گونجے گی؟ اسی رات میں محترمہ حاملہ ہو جاتی ہے اور 9 مہینے کے بعد گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے۔ دونوں میاں بیوی لڑکا لے کر کے میرے غازی کے آستانے پر آئے اور پورے مزار شریف کو چونے سے اور غارے سے پوتا اور ہر پیر کے دن چراغ جلانے کے لیے آتے تھے اور مسکرا کے کہتے تھے ہمارے گھر میں جو اولاد کی کلکاری گونجی ہے یہ غازی پاک کے وسیلے سے گونجی ہے۔ یہ سید سالار مسعود غازی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سالار مسعود غازی، کرامت سرکار سالار مسعود غازی، مسلک اعلی حضرت۔ آج بھی جا کر کے دیکھو جو کرامتوں کے منکر ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کے بہرائچ لے جاؤ اور وہاں جا کر کے دکھاؤ کہ غازی پاک کے حوض کا جو غسل کا پانی جو حوض میں آتا ہے وہاں پر مادرزاد کوڑیوں کو شفا ملتی ہے، اندھوں کو شفا ملتی ہے، 5 عورتوں کو شفا ملتی ہے۔ آج بھی میرے غازی کے یہاں پر وہ لسٹ رکھی ہوئی ہے جہاں سے اندھوں کو آنکھیں ملی ہے، جہاں پر کوڑیوں کو شفا ملی ہے، جہاں سے سفید داغ والوں کو شفا ملی ہے۔ شاعر پکار کے کہتا ہے زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی، یہاں کے ذرے ذرے میں تیرا فیضان ہے غازی۔ جناب خضر کو دیکھا ہے اکثر تیری گلیوں میں، نہ جانے کس بلندی پر تیرا دربار ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ وہ ہے سید سالار مسعود غازی۔ آؤ جا کر کے دیکھو بڑے بڑے بادشاہ اس آستانے پہ حاضری دینے آئے، بڑے بڑے اولیاء کرام اس آستانے پہ حاضری دینے کے لیے آئے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے پیر و مرشد حضرت، آپ جا کر کے دیکھیں مالدہ ٹاؤن کی طرف جگہ ہے پنڈوا شریف، حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی 3 مہینہ پیدل چل کر کے آئے، 3 مہینہ بہرائچ میں قیام کیا، 3 مہینہ واپس جانے میں لگے، 9 مہینے کا سفر تھا، ننگے پیر آئے، پیدل چل کر کے بنگال سے بہرائچ کی سرزمین پر آئے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، دنیا جن کے آستانے پہ جاتی ہے وہاں پر جا کر کے پانی نیر شریف کے پانی میں غسل کر کے شفا پا رہی ہے۔ اس آستانے پہ آپ دیکھیں حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے غازی پاک کے آستانے پہ آ کر کے حاضری دی ہے اور اتنی حاضری دی ہے کہ خود میرے مخدوم فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ میں تھا، سید افضل الدین ابو جعفر امیر ماہ تھے اور حضرت خضر علیہ السلام تھے اور چوتھے سید سالار مسعود غازی تھے۔ کہتے ہیں حضرت مخدوم پاک جتنا میں نے خضر علیہ السلام کو غازی پاک کے آستانے پہ حاضری دیتے ہوئے دیکھا، کہتے ہیں ایک دن میں 70 مرتبہ میں نے اس آستانے پہ حضرت خضر علیہ السلام کو حاضری دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ جناب خضر کو دیکھا ہے اکثر تیری گلیوں میں، جناب خضر کو دیکھا ہے اکثر تیری گلیوں میں، نہ جانے کس بلندی پر تیرا دربار ہے۔ واہ 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 واہ، وہ ہے سید سالار مسعود غازی۔ مخدوم پاک اس آستانے پہ حاضری دینے کے لیے آئے، پیر سید علی قوام رحمت اللہ علیہ اس آستانے پہ حاضری دینے کے لیے آئے، بابا فرید الدین گنج شکر کے پوتے
ہوتے شیخ علاؤالدین اس آستانے پہ حاضری دینے کے لیے آئے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس آستانے کا سید سالار مسعود غازی کی عظمت کو بیان کیا ہے. آؤ میں آپ کو بس 2 منٹ میں بات ختم کر دوں اور میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں